اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگریسو ماڈل اسکول مین کیمپس۔ آج میں 10th کلاس کی بچیوں کو ہوم اکنامکس کا سبق نمبر 11 پڑھاؤں گی، جو کہ آپ کے بک کے پیج نمبر 61 پر ہے، اور جس کا نام ہے عمر کے مختلف ادوار میں لباس کی ضرورت۔ آج ہم اس کے مین پوائنٹ جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیڈنگس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے، جس سے آپ کو اس یونٹس کے جو تمام شارٹ کوسچن آنسر ہیں ان کو سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی فرسٹ ہیڈنگ ہے لباس کے انتخاب پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ لباس کا صحیح انتخاب ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لباس ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس لیے جو کپڑے بھی بنائے جائیں وہ ڈیزائن اور رنگ کے لحاظ سے پہننے والے کی شخصیت اور موقع محل کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہر وہ چیز جو جسم ڈھانپنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یا جسم ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہمارا لباس کہلاتی ہے۔ لباس ہماری بنیادی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے۔ موضوع لباس سے مراد ایسا لباس ہے جو پہننے والے کی عمر، رنگت، مزاج، موسم اور موقع محل کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ وقت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو۔ موضوع لباس کا مطلب ریشمی یا قیمتی لباس نہیں ہے، بلکہ لباس کی موضوع ہونے کا تعلق جو ہے وہ ایسا سے مراد یہ ہے کہ ایسا لباس ہونا چاہیے جو شخصیت کو جاذب نظر بنائے اور اس کی خامیوں کو چھپائے۔ موجودہ دور میں فیشن صرف اپنے معاشرے کے اقدار اور ثقافت کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا جاتا، بلکہ مغربی ممالک میں جو رائج فیشن ہے اس کو بھی اپنایا جاتا ہے۔ ہر معاشرے کے لباس کے بارے میں اپنی روایات ہوتی ہیں۔ اکثر روایات جو ہوتی ہیں مذہب سے اثر پذیر ہوتی ہیں، اور ہمارا مذہب ہمیں اسلامی اقدار کے مطابق لباس جو ہے پہننے کی تلقین کرتا ہے، جس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اسلام میں پردہ اور حیا سب سے اولین مقام رکھتے ہیں، اس لیے لباس بھی انہی خطوط پر وضع ہونا چاہیے، یعنی انہی خطوط پر بنانا چاہیے۔ لباس کی وضع میں 3 عوامل اہمیت کے حامل ہوتی ہیں، جس کے انتخاب میں ہمیشہ اپنی مذہبی اقدار کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہم جو فیشن بھی اپنائیں انہیں انہی اقدار کی حد بندی میں ہونا چاہیے۔ مثلاً یہ عوامل 3 ہیں۔ نمبر 1، لباس یا پارچہ جات کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 2، لباس کی تراش خراش یعنی کٹنگ یا سلائی وغیرہ کیسی ہونی چاہیے۔ نمبر 3 ہے لباس کا ڈیزائن اور سٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ سیکنڈ ہیڈنگ ہے لباس کی تراش خراش۔ اب لباس خواہ کسی سٹائل میں یا کسی بھی رواج کے مطابق تراشا جائے ہمیشہ ڈھیلا ڈالا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر قمیض اور شلوار درمیانی فٹنگ میں رکھ کر پہنی جائے تو اس سے راج الوقت فیشن بھی ہو جاتا ہے اور لباس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چنے ہوئے دوپٹوں کے بجائے اگر کھلے دوپٹے یا چادر سے پردے کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں کھلی چادر اوڑھنے کا رواج عام ہے، جس سے بے پردگی بھی نہیں ہوتی اور جسم بھی ڈھک جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ لباس کے انتخاب میں عوامل کی اہمیت۔ اب لباس انسان کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اور ایک پرکشش شخصیت کے لیے لباس کا مناسب اور موزوں ہونا نہایت ضروری ہے۔ لباس کے موزوں ہونا جو ہے ذیل عوامل پر منحصر کرتا ہے۔ نمبر 1، عمر اور جنس، پیشے اور سرگرمیاں۔ تھرڈ ہے آمدنی، گھریلو وسائل کیسے ہیں انسان کے۔ نمبر 4، مذہبی اقدار جن کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، موسم اور محل وقوع۔ نمبر 6، شخصیت۔ نمبر 7، رسم و رواج۔ اب نمبر 4 ہیڈنگ ہے شخصیت کے مطابق لباس کا انتخاب۔ لباس انسان کی مکمل شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ شخصیت انسان کی امتیازی صفات اور خصوصیات کے مجموعہ کا نام ہے، جو کسی فرد میں نمایاں طور پر موجود ہوتی ہے۔ ہر انسان کی شخصیت اور مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت شوق اور چنچل ہوتے ہیں، کچھ بہت خاموش، ڈرامائی اور سنجیدہ ہوتے ہیں۔ شخصیت خواہ کیسی ہی ہو، ایک دلچسپ ہستی کا مالک ہوتا ہے۔ لباس ہماری شخصیت پر نمایاں اثرات مرتب کرتا ہے، اور ہر دل عزیز بننے کے لیے لباس کا موزوں ہونا بہت ضروری ہے۔
اس لیے لباس کا انتخاب کرتے وقت اپنی شخصیت کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ شخصیت کے بیسیکلی دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ شخصیت نفسیاتی اعتبار سے کیسی ہے، اور نمبر 2 شخصیت جسمانی اعتبار سے کیسی ہے۔ اب شخصیت کے نفسیاتی اعتبار سے سکس جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، فار ایگزامپل یعنی شخصیات جو ہے وہ 6 قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نازک اندام شخصیت بھی ہوتی ہے، کچھ ڈرامائی شخصیت ہوتی ہے، باوقار شخصیت، کھلاڑی شخصیت، شرمیلی شخصیت، اور زندہ دل اور شوق شخصیت۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارے نمبر 5 کہ 12 سال سے 16 سال کی عمر کے لیے بچوں کے ملبوسات کیسے ہونے چاہیے۔ اس عمر میں بچوں میں پسند اور ناپسند کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بچے جہاں یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لباس عمدہ ہے، وہاں وہ یہ بھی محسوس کر لیتے ہیں کہ ان کے دوست احباب ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ ان کی رائے کو اہمیت بھی دیتے ہیں، وہ اپنے ہم عمر بچوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا لباس بھی اپنے ساتھیوں جیسا ہی ہو۔ اس لیے بچوں کی قد و قامت، جسامت، شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے لباس کے رنگ، ڈیزائن اور پرنٹ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لباس کا صحیح انتخاب ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور ہر وہ چیز جو ہم جسم کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ہمارا لباس کہلاتی ہے۔ آمدنی اور گھریلو وسائل کے مطابق لباس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں سال بھر میں 4 موسم آتے ہیں، مثلا گرمی، سردی، بہار، برسات۔ اس لیے لباس ہماری جغرافیائی حالات اور موسم کے مطابق ہی پہننا چاہیے۔ لباس کے انتخاب میں مذہبی اقدار اور شرعی تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ عمر کے مختلف ادوار میں لباس کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں، اس لیے لباس کا انتخاب عمر کے ان تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ لباس کی سلائی کو مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑی سی محنت اور لگن سے ان میں رد و بدل کر دیا جائے تو بغیر پیسے ضائع کیے پرانے کپڑوں کو بھی قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔